کعبہ دکھا دے مولا میرے مولا، کعبہ دکھا دے مولا میرے مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، حج پہ بلا لے مولا میرے مولا، حج پہ بلا لے مولا میرے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ عمر بچی ہے میری کہاں، عمر بچی ہے میری کہاں، مر ہی نہ جاؤں میں مولا یہاں، حج پہ بلا لے مولا میرے مولا، کعبہ دکھا دے مولا میرے مولا، حج پہ بلا لے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ عطا کر دے مجھ کو بھی اسباب مولا، عطا کر دے مجھ کو بھی اسباب مولا، میرے حق میں پھر کھول دے در کا رستہ، شرف حاضری کا مجھ کو عطا کر، شرف حاضری کا تو جلدی عطا کر، شرف حاضری کا تو جلدی عطا کر، مجھے مولا حج کی سعادت عطا کر، کعبہ دکھا دے مولا میرے مولا، حج پہ بلا لے مولا۔ بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو، بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو، کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو، کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، یہ اوقات میری ہے ویسی کہاں، کعبہ دکھا دے مولا میرے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ سنا ہے وہاں پر جو حج ہو رہا ہے، سنا ہے وہاں پر جو حج ہو رہا ہے، پروان سن کر یہاں رو رہا ہے، یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے، اسے بھی بلا لے خدایا حرم تو، اسے بھی بلا لے خدایا حرم، اسے بھی بلا لے خدایا حرم کو، لگی آگ دل کی بجھا دے وہاں، کعبہ دکھا دے مولا، حج پہ بلا لے مولا میرے مولا، حج پہ بلا لے مولا میرے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے مثل کہا جائے نہ کیوں یہ اعزاز، بے مثل کہا جائے نہ کیوں یہ اعزاز، تا حشر کیا جائے نہ کیوں اس پہ ناز۔ لے آئے جب ایمان عمر بن خطاب، کعبے میں جماعت سے ہوئی پہلی نماز، کعبے میں جماعت سے ہوئی پہلی نماز۔ مینارۂ عدل ہیں، بہترین قائد ہیں، عظیم لیڈر ہیں، عدل و انصاف اللہ اکبر، جود و سخاوت والے، شجاعت والے، عدالت والے، رحم پرور، اور جن کے تمام حوالے عظمت والے، یعنی قد جمع العظمت باطرافہا، یعنی حضرت عمر کو عظمت نے ہر طرف سے، یا ان ادر ورڈز حضرت عمر نے عظمت کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے، احاطہ کر رکھا ہے۔ تو جناب آج بھی سیرت حضرت عمر بن خطاب، سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں طبقہ نسواں، طبقہ خواتین کے لیے ہماری بہنیں، مائیں، بچیاں، بیٹیاں، بیسک یونٹ آف دا فیملیز، یعنی گھروں کی بنیاد اور اکائی۔ ظاہر ہے جب بچیاں، بہنیں اور ہماری مائیں ان اشخاص کو کہ جو عباد الرحمن ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو نفوس قدسیاں ہیں، کہ جنہوں نے لوگوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتگان، یعنی جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور ان میں بھی جناب امام العادلین، مراد المشتاقین، یا امیر المؤمنین، غیظ المنافقین، سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر ہو، اللہ اکبر، کیا بات کی جائے اور کسے چھوڑا جائے۔ آج جو اسکالرز آپ کی سیرت کے تعلق سے ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ گفتگو کرنے کے لیے یہاں حاضر و موجود ہیں، میری پہلی مہمان اسکالر عرصہ دراز سے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ بھی ہیں، اور سوشل سائنسز آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ کی اسپیشیلٹی ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے عظیم اشخاص کی، نفوس قدسیہ کی اور عظیم شخصیات کی، تو اتنا خوبی کے ساتھ بولتی ہیں، اور جب دین اسلام کی بات ہوتی ہے اور ہمارے کیو ٹی وی کے پروگرامز ہوتے ہیں تو آپ انہیں دیکھتے ہیں اور ہم سب ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں اور پہلی نشست پہ براجمان ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ندا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ، اور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آج جو پہلی مرتبہ میں ان کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں، اور میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور یہ حسن نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ شریعت مطہرہ کی تعلیمات اور دین اسلام کی خدمت بھی کریں، اور ہم سب کو دین سکھائیں۔ ہم سلام عرض کر رہے ہیں ایز این اسکالر، آج یہاں آن دی سیٹ موجود ہے جناب ہنا رضوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں؟ وعلیکم بہت السلام شکریہ، ورحمۃ اللہ۔ اور آپ نے کچھ زیادہ کہہ دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین، آپ اللہ کے جزائے لیے خیر دعا عطا گو بھی فرمائے ہیں، آپ کو۔ اور بہت شکریہ۔ وہ تحریک ہونی چاہیے نا دونوں جانب سے، تو اللہ قائم موٹیویٹ دائم تو رکھے۔ کرنا ہے۔ اور جس خوبصورت آواز میں آج کے پروگرام کا آغاز کیا، جذبے کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور جذب کے ساتھ، ماشاء اللہ، ہائی نوٹس، اللہ اکبر۔ سعدیہ دانش ہمارے ساتھ ہیں، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام، وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ جزاک کے لیے اللہ۔ دعا گو ہیں۔ اور پہلا سوال میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ سے کیا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دعائے رسول، مراد رسول، عادلوں کے سردار، اہل جنت کے چراغ، جو خاک فرش پر سوتا ہو، عرب و عجم جس کے نام پر کانپتے ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، دنیا کی تاریخ میں
کوئی ایسا حکمراں نہیں دیکھا جس کے کپڑوں میں 10 پیون لگے ہوں، جو کاندھے پر مشکیزہ اٹھائے بیوہ عورتوں کے گھر پانی بھرتا ہو، جس کے اسلام و مشرف ہونے پر فرشتے تہنیت پیش کرتے ہوں اور مبارکباد دیتے ہوں، جس کا اسلام قبول کرنا اسلام کی طاقت بنا، سبحان اللہ، شجاعت کو جس پر ناز ہو، خشیت الہی جس کا زیور ہو۔ سبحان اللہ، اور آپ یہ دیکھیے کہ عشق مصطفیٰ جس کی زندگی ہو، سبحان اللہ، جس کو فاروق بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والے، آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی ایک شان، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کو تاریخ اسلام میں موافقات عمر کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی رائے کی تائید میں قرآن پاک کی آیت کا نازل ہونا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں اللہ کافی ہے اور ان مسلمانوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے سے نہیں گزر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جنت دیکھی، جنت میں محل دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو جواب ملا کہ عمر بن خطاب کا۔ سبحان آپ عدل و انصاف کے منبر پر فائز تھے۔ روم کا سفیر مدینے آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہاں ہے تمہارا بادشاہ اور کہاں ہے اس کا محل؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہ تو ہمارا کوئی بادشاہ ہے نہ اس کا کوئی محل ہے، ہمارا تو ایک خلیفہ ہے جو پیچھے گلی میں گارے کا کام کر رہا ہے۔ دیکھیں ندا صاحبہ، جب روم کا سفیر پیچھے گلی میں گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ہوئی ریت پر سو رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اے عمر، تو نے لوگوں کے ساتھ عدل کیا، انصاف سے کام لیا تو تجھے تپتی ہوئی ریت پر نیند آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا تو اس نے کم خواب کے بستروں پر بھی نیند نہیں آتی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اب عادل حکمراں حق گو رہنما اور لیڈر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تعلیمات اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اس دعا اور اس خوبصورت دعا کے ساتھ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر ابن خطاب بن نفیل کعب پہ جا کے آگے تک نویں پشت پہ سلسلہ نسب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور عمر بن خطاب، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نام نامی اس میں گرامی 4 دانگ عالم میں گونج رہا ہے، طوطی بول رہا ہے، بولتا رہے گا۔ آپ کی سمت آتے ہیں اور حنا رضوان، یہ بتائیے گا کہ آپ کا ذوق عبادت اور اپنے خوبصورت انداز میں وہ جو ذوق آپ کو ان کی عبادت میں نظر آتا ہے کس طرح سے بیان کیجیے گا؟ بہت شکریہ سیدہ ندا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہستی جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ہماری زبانوں کو ان کا ذکر کرنے کے لیے چن لیا ہے، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خاتم النبیین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان کا تذکرہ ہمارے لیے بہت باعث مسرت بھی ہے اور باعث شرف بھی ہے۔ وہ ہستی شاہکار جو شاہکار رسالت ہیں، جو مراد رسول ہیں، جو دعائے رسول ہیں، اور جو امت کے لیے عطائے رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔
اور جن کی فضیلت اور شان قرآن کریم بیان کرتا ہے، احادیث مبارکہ جیسے ہماری آپا نے بیان فرمایا جا بجا آپ کا ذکر ملتا ہے، ان کی ذوق عبادت کا عالم کیا ہوگا. اور جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں روایت پیش کرنا چاہوں گی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم روز قیامت جس شخص سے سب سے پہلے اپنی شان کے مطابق مصافحہ کرے گا اور اللہ کریم ان کو سلام بھیجے گا اور اللہ کریم اپنے ہاتھ سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، وہ عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہو، ان کے ذوق عبادت کا یہ عالم ہے. اب اگر ہم میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ جنت میں جائیں گے تو ہمارے میرے خیال سے عمل میں تھوڑا فرق آ جائے گا، لیکن فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو لکھ دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، جنت میں محل بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے کہ جنت میں جائیں گے، لیکن ان کی ذوق عبادت یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے گریہ زاری کا، خوف کا عالم یہ ہے کہ دوران نماز اتنا روتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ آنسوؤں کے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے گریہ ازاری کرنے کی وجہ سے. اور جب اسلام قبول کیا ہے تو ذوق عبادت کو اس طرح دیکھنا چاہیے. اس واقعے سے ذوق عبادت آپ کا میں بیان کرنا چاہوں گی کہ جب اسلام لائے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک میں اللہ کا سچا رسول ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ تو لات منات عزا کی جو مشرک ہیں وہ عبادت سر عام کھلے عام کرتے ہیں، اور ہم حق پر ہو کر اور آپ اللہ کے سچے رسول ہو کر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اس لیے کہ ابھی ہم تعداد میں قلیل ہیں، قلیل تعداد ہے، ابھی ہماری ہم اقتدار میں نہیں ہیں، ہم قلیل ہیں. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اب عمر بھی آپ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور اس بات پر اعلانیہ نماز ادا ہوئی، اور وہ جلوس کیا جلوس ہوگا جس کی ایک صف کی قیادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا وہ بھی شیر خدا اور یہ دوسرے شیر فاروق اعظم اس کی قیادت کرتے ہیں، اور بیچ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور کعبے میں اعلانیہ نماز ادا ہوتی ہے. اچھا اس میں کچھ باتوں کا اور اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ذوق عبادت ہے. ہر پیر اور جمعرات کو قباء کی مسجد تشریف لے جایا کرتے اور وہاں پر نماز ادا کرتے، اور اس کے ساتھ فرماتے کہ اگر یہ مسجد دور دراز بھی ہوتی تو یقیناً ہم اونٹوں پر سفر کر کے اس تک پہنچتے. یہ ذوق عبادت ہے. اچھا اپنے جب گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے تو سب سے پہلے اس میں جو تلقین ہوتی تھی وہ نماز کے حوالے سے ہوتی تھی کہ نماز سب سے افضل ہے اور اپنی نماز کی حفاظت کرو. اس کے بعد آپ کے بیٹے جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا تھا، میں تیسری صف میں تھا، لیکن آپ کے رونے کی اور سسکیوں کی آواز مجھے وہاں تک آ رہی تھی. یہ آپ کی نماز کا ذوق عبادت کا عالم یہ ہے کہ آپ اجتماعی جو دعا کرتے تھے یا جو شریک ہوا کرتے تھے امامت فرماتے تھے اس میں بھی آپ کے خوف خدا کا یہ عالم ہوتا تھا. اور نماز کے لیے ایک واقعہ اور بیان کرنا چاہوں گی کہ آپ کا وقت شہادت ہے، آپ کو خنجر لگ گیا ہے، قاتل نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور نماز فجر سے پہلے کا وقت ہے، تو آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے. جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا سب لوگوں نے نماز فجر ادا کر لی ہے؟ کہتے ہیں جی امیر المومنین سب نے ادا کر لی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت وضو کرتے ہیں اور اسی زخمی حالت میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کے دوران آپ کے زخموں سے خون رس رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تارک نماز کبھی حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کا ذوق عبادت ہے. اللہ کریم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تارک نماز کبھی حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ سب کو وہ ذوق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحبہ اسی سے ربط جوڑتے ہوئے ضمن انہوں نے ذکر بھی کیا تھا خوف خدا. جو اللہ والے ہوتے ہیں خشیت الہی بدرجہ اتم ان میں پائی جاتی ہے اور وہ ڈرتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے خفا نہ ہو جائے، تو وہ عبادات کی بھی پابندی کرتے ہیں اور وہ اس سے خوف رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں. یہ خوف خدا اور زہد و ورع اپنے انداز میں بیان کیجئے. جب ہم بات کریں خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. ندا صاحبہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. بے شک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا،
خوف سے کانپنے لگتے کہ شہنشاہ کائنات کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ، جب آپ تلاوت قرآن پاک کرتے تو اتنا زار و قطار روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور جب آپ مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھتے تو آپ کی گریہ و زاری رونے کی آواز آخری صفوں تک آتی، اور آپ اپنے بارے میں فرماتے کہ اے عمر اپنا محاسبہ کر لے اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے۔ اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر ممکن کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہر وہ عمل کیا جائے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہو۔ آپ کی وائف فرماتی ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں آرام کے لیے لیٹتے تو کروٹیں بدلتے رہتے، انہیں نیند نہیں آتی اور اٹھ کر بیٹھ جاتے اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے۔ تو میں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اس میں ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، معذور بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مساکین بھی ہیں۔ اگر کسی کے حقوق کے ساتھ کوئی کوتاہی ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ اور رسول کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں خوف سے روتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلا رہے تھے تو ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی تم سیدھے ہاتھ سے کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرا سیدھا ہاتھ جنگ مؤتہ میں کٹ گیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ وہ زار و قطار رونے لگے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگے، کہنے کہ مجھے اپنے ہر عمل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور بلک بلک کر روتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے کھانا کھاتا ہوگا، یہ کیسے وضو کرتا ہوگا، یہ کیسے اپنی ضرورت کے کام کرتا ہوگا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا اور ایک خادم ان کی خدمت کے لیے دیا اور اس کو ضروریات زندگی کا سارا سامان لے کر رخصت کیا۔ تو دیکھیے ندا صاحبہ، اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو بظاہر تو چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن بڑی سے بڑی جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں بھی ہر معاملے میں اللہ کا خوف رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیے ندا صاحبہ، ہمیں شوگر ہو جاتی ہے تو ہم خوف سے شکر نہیں کھاتے، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو ہم خوف سے نمک نہیں کھاتے کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں جس دن ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیں تو زمان و مکان کی ساری بلندیاں ہمارے قدموں میں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو ہر زمان کو حاجت عمر کی ہے، پر ان دنوں زیادہ ضرورت عمر کی ہے۔ میں آپ کی سمتاؤں گی اور ایک کلام شامل کریں گے۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا۔ سرکار سے مانگو تو سہی آل کا صدقہ، سرکار سے مانگو تو سہی آل کا صدقہ، ملتا تھا یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، ملتا تھا یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا۔ اور کیا لوگ
मेरा था, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। मेरा था, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। और अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये मंगता, अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये मंगता। पलता था ये पलता है, ये पलता ही रहेगा। पलता था ये पलता है, ये पलता ही रहेगा। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु में आपका खैर मकदम है। जनाब कबीला बनु अदी से ताल्लुक़ है, पूरा ख़ानदान यानी मामला फ़हमी, अल्लाहु अकबर, फ़हम फ़िरासत वाले और ज़ीरक, ये सारे यानी जो इनके ख़ानदान के लोग हैं। मैन पावर कम थी, यानी नंबर ऑफ़ पीपल कम थे, लेकिन थे बड़े ज़ीरक। और अब मैं क्या बात करने जा रही हूँ, हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो आपकी मोहब्बत का अहवाल है, मैं चाहती हूँ कि ये खूबसूरत ज़िक्र हिना रिज़वान आप कीजिए। बहुत शुक्रिया सैयदा। देखिए, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका वो ज़ात बाबरकत है जिससे कायनात का हर ज़र्रा, हर गोशा, अल्लाह की हर मखलूक जी जान से मोहब्बत करती है। सुभान अल्लाह। लेकिन जो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो आपसे मोहब्बत है, उसका अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ है, कुछ निराला है। उसमें नाज भी है, उसमें मोहब्बत भी है, उसमें अताअत भी है, उसमें जोश भी है। और आका अलैहिस्सलाम की आप पर इनायतें और मोहब्बतें, उसका तो शुमार करना नामुमकिन है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जो है ना, हुज़ूर से मोहब्बत तो बहुत किया करते थे, लेकिन आका का अदब बहुत करते थे। अदब की एक पहली मिसाल ये है कि आपकी मजलिस से निकलने वाले आखिरी शख्स हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म हुआ करते थे। और जब कभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसी ने अदब के ख़िलाफ़ बात की, अदब के ख़िलाफ़ कोई गुफ्तगू की, कोई ऐसी हरकत जो आका अलैहिस्सलाम की शान के मनाफी थी, सबसे पहले सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार जो है वो बेनयाम हुआ करती थी। और तो और जब आपका विसाल हुआ तो हुज़ूर के फ़िराक़ में तमाम मुसलमान बहुत रोते थे, बहुत गमनाक थे। लेकिन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म का हाल ये था कि आप तलवार निकाल कर बैठ गए और फरमाते कि जो ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। तो आपका मतलब फ़िराक़ में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ये आलम था। अच्छा, एक मरतबा ये होता है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से उम्रे पर जाने की इजाज़त तलब करते हैं। आका अलैहिस्सलाम मरहमत फरमाते हैं और साथ एक जुमला कहते हैं, रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे प्यारे भाई, मुझे अपनी दुआओं में ना भूलना। सुभान अल्लाह। ये जो जुमला आका अलैहिस्सलाम आपसे कहते हैं, तो सैयदना उमर फ़ारूक, अब कहा आका अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी हयात मुबारका में, जो ज़ाहिरी हयात है हुज़ूर की, और आप इसका तस्करा करते हैं जब आप अमीरुल मोमिनीन हैं और मिंबर पर बैठ के तस्करा करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझसे जो ये बात कही थी ना, मेरे भाई मुझे दुआ में ना भूलना, अगर मुझे इसके बदले तमाम दुनिया की सल्तनत भी दे दी जाए तो वो भी मेरे आगे मायने नहीं रखती। ये जुमला मेरे लिए इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि हुज़ूर ने मुझे अपना भाई पुकारा और आप ख़ुद को कहते कि मैं हुज़ूर का ग़ुलाम, मैं हुज़ूर का नौकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपकी मोहब्बत के एक वाक़या और है और बहुत मशहूर भी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा उमर फ़ारूक के साथ तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं और आपका हाथ थामा हुआ है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ, बस मुझे अपनी जान बड़ी प्यारी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उमर, मुझे उस रब्बुल इज़्ज़त की कसम जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तुम्हारा तो ईमान मुकम्मल
نہیں ہے، کیونکہ جو شخص مجھ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ فوراً فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ فاروق اعظم جو ہیں، چونکہ آپ امیر المومنین ہیں اور ایسے حکمراں تھے جو رات کو اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے، تو گشت کرتے کرتے ایک گھر پر آپ کی نظر پڑتی ہے جہاں کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شاید اس گھر میں کچھ پریشانی ہے۔ جب قریب ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ آواز سنتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو چرخہ کاٹ رہی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ اشعار پڑھ رہی ہے جو حضور کے ہجر و فراق میں ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سال کے بعد حضور کے ہجر و فراق میں، حضور کی محبت میں کچھ اشعار پڑھ رہی ہیں۔ آپ ان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں عمر ہوں، تو کہتی ہیں امیر المومنین کا میرے گھر میں کیا کام؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ اشعار سنا دو جو حضور کے فراق میں تم پڑھ رہی تھیں۔ جب وہ خاتون یہ پڑھتی ہیں، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ کاش اے کاش مجھے یقین ہو جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روز قیامت میری ملاقات ہوگی، اے کاش مجھے یقین ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطع رونے لگتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جو تمہارا جملہ ہے خاتون کہ کاش حضور سے میری ملاقات ہو جائے، اس میں میرا نام بھی شامل کر لو، اللہ عمر کے نام کو بھی اس میں شامل کر لو۔ اور اس کے بعد آپ کی حضور سے محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ 3 دن تک آپ بستر پر بیمار ہو جاتے ہیں، اور حضور سے محبت کا بے شمار واقعات جن سے تاریخ کی کتب جو ہے وہ بھری پڑی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے سب کا تذکرہ تو یہاں پہ ناممکن ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا اور مدینے کو میرا مدفن بنانا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اتنا مقبول کیا کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امت یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ شہادت کی موت عطا فرما اور مدینے کو ہمارا مدفن بنا دے۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمتا ہوں گی، بہت خوبصورت گفتگو بہن کی جانب سے رہی۔ اخلاق و عادات پہ کلام کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت تھے، لاکھوں مربع میل کے حاکم تھے، خلیفہ تھے، لیکن عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ سادہ لباس پہنتے، سادہ کھانا کھاتے، انسانیت کی خدمت کو اپنے لیے مقدم سمجھتے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے، غریبوں کا خیال رکھتے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے، اور رات میں آپ اپنی خلافت کے زمانے میں گشت لگایا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ آپ اخلاق کے اعلیٰ منبر پر فائز تھے۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا ندا صاحبہ کہ مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، سب کی نظریں دروازے کے طرف ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب آنے والے ہیں۔ کچھ دیر ہو گئی تو دیکھتے کیا ہے کہ عمر بن خطاب بھاگتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آج آپ کو کچھ دیر ہو گئی، تو دیکھیے حاکم وقت ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 جوڑے ہیں، ایک جوڑا دھوتا ہوں اور دوسرا پہنتا ہوں۔ اللہ جوڑا سوکھنے میں کچھ دیر ہو گئی تو مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی اور آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اسی طرح آپ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ تیز تیز جا رہے تھے، ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا، اس کے پاؤں پر پاؤں پڑ گیا، اس فقیر کو نہیں پتہ تھا کہ حاکم وقت جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو نظر نہیں آتا، دیکھ کر تو چلتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نادانستگی میں مجھ سے ایسا ہوا، حاکم وقت ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں کہ اگر تمہیں تکلیف ہوئی ہو تو تم مجھے معاف کر دو۔ آپ رات میں شہر کی حفاظت کے لیے شہر کا گشت لگایا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت مشکیزہ لادے جا رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ رات کا وقت ہے، تم کیوں جا رہی ہو مشکیزہ لادے؟ آپ نے اس عورت سے مشکیزہ لیا
اور اپنے کندھے پہ رکھا اور اس کو اس کے گھر تک پہنچایا. تو اس عورت نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرا کوئی کفیل نہیں, میرا کوئی وارث نہیں, اور دن میں پانی بھرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یہ سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے. اس کے یہاں پانی کا مشکیزہ پہنچایا اور اس کے لیے خادم مقرر کیا جو اس کے یہاں پانی پہنچائے گا, اور بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا. اسی طرح آپ شہر کی حفاظت کے لیے رات میں شہر کا گشت لگایا کرتے تھے. تو دیکھا کہ گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ وہیں پر رک گئے اور کہا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اندر سے عورت کی آواز آئی کہ میں بیوہ عورت ہوں, میرا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا ہے, میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بھوک سے رو رہے ہیں. آپ رات کی تاریکی میں بیت المال آتے ہیں اور سارا کھانے پینے کا اور ضروریات زندگی کا سامان لے کر اس گھر میں جاتے ہیں, بچوں کے لیے کھانا پکواتے ہیں اور انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں. یہ خدمات وہی شخص انجام دے سکتا ہے جو اعلیٰ اخلاق, اعلیٰ عادات اور اعلیٰ اوصاف کا مالک ہو. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلیفہ بنے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ابو بکر کیا کیا کام کرتے تھے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بیت المال کے سارے کام نپٹانے کے بعد آپ سیدھے جاتے تھے اور کسی گھر میں جاتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اس گھر پر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص جو معذور تھا, زار و قطار رو رہا تھا, کہنے لگا کہ آج 3 دن سے میں بھوکا ہوں, تم 3 دن بعد آئے ہو. تو اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کا وصال ہو گیا, اب میں خلیفہ بنا ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے نہیں, میں کھانا بعد میں کھاؤں گا. اے عمر, پہلے مجھے کلمہ شہادت پڑھاؤ. اس شخص نے کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا. تو آج ہم ان کا دن منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ان کی سیرت, اخلاق, عادات, اطوار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہماری زندگیاں بھی سنور جائیں اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. کیا بات ہے, بہت شکریہ رخ صاحبہ, آپ کا سپاس گزار ہوں, اور ماشاء اللہ ہنا رضوان صاحبہ آپ کی بھی شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, رخ صاحبہ آپ کو سلامت رکھے. اور شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ہماری بہت ہی پیاری سعدیہ دانش کا. اور سعدیہ آخر میں کلام شامل کریں گے آپ کی خوبصورت آواز میں. جناب, بات یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ لا ضرر ولا ضرار پہ عمل کرتا ہے اور وہ نفع بخش ہوتا ہے, کسی کے حق میں ضرر رساں نہیں ہوتا, اور اس حدیث کا مصداق ہوتا ہے خیر الناس انفعہم للناس. تو کوشش کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان کی عادات, ان کے اخلاق, ان کے طور اطوار اپنائیں, اور ہم بھی ہماری ذات سے کسی کو ضرر نہ پہنچے. ہماری ذات نفع بخش ہی ہونا چاہیے, اگرچہ مومن ہے, اور بندہ مومن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدل کے رستاجور کی شان پیاری واہ واہ, عدل کے رستاجور کی شان پیاری واہ واہ, ہے مراد قلب سرور, ہے مراد قلب سرور, فیض عدل کے رس تاجور کی شان پیاری واہ واہ, قرب سرور سے منور زیست کے لمحات ہیں, قرب سرور سے منور زیست کے لمحات ہیں. آج بھی پہلو آقا, آج بھی پہلو آقا میں شماری واہ واہ, عدل کے رستاجور کی شان پیاری واہ واہ, کیا مماثل تابش نور نبی کا ہے کوئی, کیا مماثل
عمر عشق نبی کی یہ خماری واہ واہ، عدل کے رس تاجور کی شان پیاری واہ واہ، کیف برساتی ہوا دلکش ترانوں میں ہے آج، کیف برساتی ہوا دلکش ترانوں میں ہے آج، یا عمر فاروق اعظم، یا عمر فاروق اعظم، ذکر جاری واہ واہ، یا عمر فاروق اعظم، ذکر جاری واہ واہ، ہے عجب رقص مسرت چہرے پہ معروف کے، ہے عجب رقص مسرت چہرے پہ معروف کے، ہے زباں پہ آپ کے، ہے زباں پہ آپ کے صدقے تمہاری واہ واہ، عدل کے رس تاجور کی شان پیاری واہ واہ، ہے مراد قلب سرور، ہے مراد قلب سرور، فیض باری واہ واہ، عدل کے رس تاجور کی شان پیاری واہ واہ۔